بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیے بھٹو. آج میں پیپلز لیبر بیورو کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لیبر ڈے کو منانے کے لیے آج نہ صرف یہ فنکشن رکھا مگر مجھے بھی دعوت دی کہ میں اپنے مزدور بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لیبر ڈے منا سکوں. خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کی معیشت چلتا ہے مگر دنیا بھر کا معیشت اگر چلتا ہے تو وہ دنیا کے مزدوروں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے ہمارا معیشت چلتا ہے. اگر اشرافیہ پیسہ کماتے ہیں تو وہ مزدوروں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے پیسہ کماتے ہیں. اگر ان کا کاروبار چلتا ہے تو مزدوروں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے ان کا کاروبار چلتا ہے. اگر ہمارے ادارے چلتے ہیں تو صرف اس لیے چلتے ہیں کہ ہمارے مزدوروں کے خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے چلتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ بڑا سمپل ہے کہ مزدوروں کو اپنا محنت کی صلہ ملنا چاہیے. اور ہم فخر کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد سے لے کے آج تک ہم مزدوروں کی یہ جد و جہد لڑتے آ رہے ہیں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں وہ آئین دیا جس میں مزدوروں کا محنت آرٹیکل 3 میں 1973 کی آئین میں مزدوروں کا محنت اور ان کو محنت کا صلہ ملنا کا ذکر ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں مزدوروں کو سب سے پہلے حق ملا. ان کو نہ صرف یونین سازی کا حق ملا مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایسے اقدامات اٹھائے تاکہ ہم مزدوروں کو ان کا صلہ دلوا سکے. جیسے کہ آپ کا EOBI کا نظام ہے اور بہت سے ایسے کارنامے تھے. پھر جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو موقع ملا تو وہ تمام لیبر کے نمائندے جو ضیاء کے آمریت میں گرفتار ہوئے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو جیسے ہی وزیر اعظم بنی تو اپنی پہلی آرڈر یہ تھی کہ وہ تمام جو لیبر کے نمائندے تھے، جو سیاسی قیدی تھے، ان کو رہا کیا جائے. اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی جو مزدوروں کے جد و جہد ہے وہ آگے بڑھائی تھی. جب صدر زرداری پہلی دفعہ پاکستان کا صدر بنا تو تب 18ویں ترمیم کے تحت وہ سارے جو جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے اینٹی لیبر پالیسیز تھے، اینٹی لیبر قوانین تھے، اینٹی لیبر آئین کے شک تھے، وہ ختم کیے. اور 2008 سے لے کے 2013 تک وفاقی حکومت نے بھی مزدوروں کی فلاح کے لیے جتنے قانون سازی کیے وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی اسمبلی نے نہیں کیا. ساتھ ساتھ جس طریقے سے وفاقی حکومت نے لیڈ لیا اور تنخواہوں میں تاریخی اضافہ دلوایا، پینشنز میں اضافہ دلوایا، یہ پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد مزدوروں کے حقوق
में इतना इजाफा हुआ और हमने कोशिश की कि इनको अपना मेहनत का सिला दिलवाएं। इंशाअल्लाह ताला फिरवाएंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत रही है और हम इस बात का भी फख्र करते हैं कि सूबा सिंध ने लेबर को एम्पावर करने के लिए, मजदूरों को अपना मेहनत का सिला दिलवाने के लिए जितने कानून साजी किया है, कोई सूबा हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। हमने सिंध असेंबली ने सिंध मैटरनिटी बेनिफिट्स का एक्ट पास करवाया 2018 में, जो खवातीन के लिए और मजदूरों के लिए कानून साजी थी। हमने सिंध प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस एक्ट 2010 में पास करवाया। हमने सिंध वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स एक्ट 2019 में पास करवाया। हमने सिंध कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एक्ट 2015 में पास करवाया। हमने सिंध डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स एक्ट एम्प्लॉयमेंट रिहेबिलिटेशन और वेलफेयर 2014 में पास करवाया। हमने सिंध मिनिमम वेज एक्ट, ताकि हम ये इंश्योर करें कि मजदूरों को अपना मेहनत का सिला मिले, हमने सिंध मिनिमम वेज एक्ट 2015 में पास करवाया। 2018 में सिंध लेबर पॉलिसी, जिसमें चाइल्ड लेबर भी, बॉन्डेड लेबर भी, माइन वर्कर्स भी, वुमेन्स एंड स्पेशल पर्सन्स के लिए भी कानून साजी किया गया। सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2013 में पास किया गया। सिंध पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 2015 में पास करवाया गया। द सिंध फैक्ट्रीज एक्ट भी 2015 में पास करवाया गया। द सिंध शॉप्स एंड कॉमर्स एस्टैब्लिशमेंट एक्ट भी 2015 में पास करवाया गया। द सिंध होम बेस्ड वर्कर्स एक्ट, ताकि वो मजदूर जो घरों में काम कर सके उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिले, उनको अपना हक मिले। फिर द सिंध एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट 2014 में पास करवाया गया। द सिंध एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2016 में पास करवाया गया। द अप्रेंटिसशिप एक्ट, ताकि मजदूर अपने जो स्किल्स हैं वो आगे नए नौजवानों को, नए नस्ल को ट्रांसफर कर सके, हमने अप्रेंटिसशिप एक्ट 2017 में पास करवाया। हमने सिंध प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट पास करवाया और हमने सिंध बॉन्डेड लेबर अबॉलिशमेंट एक्ट 2015 में पास करवाया। हमने साथ साथ सिंध ऑक्यूपेशन एंड जो सेफ्टी एक्ट है, ताकि मजदूरों को काम करते हुए तहफ़्फ़ुज़ मिले, वो एक्ट भी पास करवाया। मगर हमने इस जद्दोजहद को अब आगे लेके चलना है। हमने जो अभी इलेक्शन गुजरा है, उसमें जो हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा में वादे थे कि हमने बेनज़ीर मजदूर कार्ड के जरिए तमाम मजदूरों को उनका हक पहुंचाना है, चाहे वो बड़े बड़े इदारे में काम करे या वो घर पे काम करे या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो। इंशाअल्लाह ताला इस बेनज़ीर मजदूर कार्ड की तरफ हम अपना काम करते रहेंगे। हमने इसको सूबाई सतह पे इंट्रोड्यूस भी करवाया है, मगर अगर इसको फाल होना है तो फिर जो वफाकी सतह पर अभी तक लेबर के जो वजारतें हैं डिवॉल्व नहीं हुए, EOBI अभी तक डिवॉल्व नहीं हुआ, तो हम उस तरीके से ये बेनज़ीर मजदूर कार्ड को फाल नहीं कर सकेंगे जब तक वो तमाम वजारतें जो 18वीं तरमीम में वादा किया गया कि वो 2015 तक डिवॉल्व होंगे, लेकिन आज तक डिवॉल्व नहीं हुआ।
انشاءاللہ تعالی ہم یہ جدوجہد بھی جاری رکھیں گے. ہم حکومت وقت سے بھی بات کریں گے کہ خاص طور پہ تمام ادارے، تمام وزارتیں جن کو ڈیوالو ہونا چاہیے ان کو ڈیوالو آپ کریں، مگر خاص طور پہ جو EOBI کا نظام ہے وہ صوبوں وہ ڈیوالو کیا جائے تاکہ صوبے اپنے مزدوروں کا خیال کر سکے اور ہم اپنے مزدوروں کو جو حق دلوانا چاہتے ہیں اپنا بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو. یہ بہت امپورٹنٹ قدم ہے کہ اس سے پہلے ہمیں EOBI ٹرانسفر کیا جائے. ہم ایک اور وعدہ جو ہمارا عوامی معاشی معاہدہ میں تھا وہ تنخواہوں کے اضافہ کا تھا. تو امید ہے جلد حکومت سندھ اپنا بجٹ پیش کرے گی، حکومت بلوچستان اپنا بجٹ پیش اور وفاقی حکومت بھی بجٹ پیش کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی سندھ اور بلوچستان سے تو بہت زیادہ امید ہے کہ وہ تنخواہ میں اضافہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم وفاقی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بھی تنخواہ میں اضافہ کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ PIA، بالکل PIA یا باقی جو سٹیل مل کی جو نجکاری کا سلسلہ چل رہا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا، ہے اور رہے گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، وہ فعال بھی ہوئے ہیں، اور ہم نے ان تمام کمپنیز کو کامیاب کروائے ہیں. تو ہم وفاقی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ PIA کے بارے میں، نجکاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرے، وہ ان کا کچھ شیئر ضرور بیچے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے اس ادارہ کو ہم اس ادارہ کا ترقی کا ہم بندوبست کریں، جس کا فائدہ پاکستان کا ہوگا، پاکستان کی معیشت کا ہوگا. اور یہ ایک ایسا چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہم نے ہر کول میں ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہم وہ کام کر سکیں جو پاکستان کی تمام وفاقی اور صوبائی حکومت اس سے پہلے ناکام رہے. وہ گھر سے کوئلہ نہ نکال سکے، بجلی نہیں پیدا کر سکے. جب ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیا تو ہم نے وہاں اس منصوبہ کو نہ صرف کامیاب کروایا، وہاں کے عوام کو روزگار دلوایا، اور اس علاقہ اس وقت ترقی یافتہ اگر ہے تو اس لیے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نظام کھولا تھا. اسی طریقے سے جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے، ہم نے سڑکیں بھی بنائے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو، ہم نے پلے بنائے ہیں یہ انڈس پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو. تو اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اور جس وزیر خزانہ کا تعریف رضا ربانی صاحب ابھی کر رہا تھا، وہ بھی ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نظام کو بڑا پسند کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو سمجھائیں، ہم ان کو منائیں اس بات پہ کہ آپ نجکاری کے بجائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف بڑھیں تاکہ ہم اس ادارہ کو فعال بھی کر سکیں اور ہمارا معیشت کو پازیٹیولی ہم اس پہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. جہاں PIA کا ذکر ہو رہا ہے وہاں سٹیل مل کا بھی اوبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی کی اور سندھ حکومت کی، خاص طور پہ اس لیے زمین جو سٹیل مل کو دیا گیا وہ تو سندھ حکومت کا زمین تھا اور ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت کے انپٹ کے بغیر اس ادارے کے بارے میں فیصلے نہیں لینے چاہیے. ہمارا سٹیل مل کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وفاقی حکومت سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نجکاری سے بہتر یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت کو سٹیل مل نہیں چاہیے تو سندھ حکومت خریدے گی.
हम इंशाअल्लाह ताला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इनसे बेहतर चलाएंगे और खास तौर पे वहां के मजदूरों का ख्याल रखेंगे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की मईशत की तरक्की चाहता है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि तरक्की का ये नहीं मतलब कि चंद अशराफिया के नुमाइंदे और उनके कारोबार में तरक्की हो। तरक्की का ये मतलब है कि ना सिर्फ अशराफिया मगर आम आदमी तरक्की करे, हमारे मजदूर बहन भाई तरक्की करे, फिर हम उस तरक्की को मानेंगे। जहां तक हमारे तंजीमें हैं, इस बात पे मैं मानता हूं कि हमारे तंजीमें को मजीद फाल होना चाहिए, खास तौर पे जो मेरे पीपल्स लेबर ब्यूरो है। और यही वजह है कि मैंने रज़ा रब्बानी साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि ना सिर्फ सिंध के मगर वफाक भर में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लेबर ब्यूरोज है, जो हमारा लेबर का विंग है, उसको रीऑर्गेनाइज किया जाए, फाल किया जाए, एनर्जाइज किया जाए, ताकि हम मजदूरों का ना सिर्फ सही नुमाइंदगी कर सके मगर जो इनके इश्यूज हैं उनकी उम्मीदों के मुताबिक उनके लिए जिद्दोजहद कर सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए मजदूर।